السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی خلیفہ سوم جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، ان کے حالات پر، ان کے واقعات پر۔ وہ جلیل القدر صحابی جن کا سینہ، جن کا دل اتنا وسیع اللہ نے رکھا تھا کہ اسلام کی خاطر خرچ کرتے کرتے ان کا دل نہ بھرتا، وہ سوچتے شاید ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ کئی واقعات ملتے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال لے کے آتے، بعد میں پھر اور لے آتے، بعد میں پھر اور لے آتے۔ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر روما کا مالک بنو غفار کا ایک آدمی تھا، جو کہ بڑے مہنگے داموں میں پانی بیچا کرتا تھا۔ کنویں کا پانی بڑا اچھا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی کہ مجھے کنواں بیچ دو۔ اس نے پہلے کچھ حصہ اس کا بیچا، تو وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی پانی بھرا کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ آدھا بیچنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، میرے پیسے خسارے میں جا رہے ہیں، تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی بھی اس کو پیسے دے کر مکمل 35,000 درہم مورخین لکھتے ہیں اس وقت دیے، اور وہ پورے کا پورا کنواں خرید لیا۔ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، کچھ اور زمین کو شامل کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوری ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی ایسا کام ہے فلاح و بہبود کا یا دین اسلام کا یا مسلمانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے، اس میں وہ باقیوں سے بڑھ کر، باقیوں سے آگے ہو کر وہ اس کے لیے کام کریں، وہ باقیوں سے پہلے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں اور ان کے اثار کا ذکر کریں تو ایک بڑا قافلہ، 100 اونٹوں کا قافلہ سامان سے، غلے سے، دولت سے لدا ہوا مدینے کی طرف جب داخل ہوا تو بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے کافر باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ کہا سالی ہے، ہم اس سے مال خرید لیتے ہیں اور مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ جب قافلہ دیکھا تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے لے کے۔ کہا ہے عثمان، ہمیں یہ قافلہ، یہ مال و دولت، یہ سارا کچھ دے دو، اس کی دگنی قیمت لے لو۔ کہا نہیں، یہ دگنی تو بہت کم ہے۔ تاجروں نے کہا 3 گنا قیمت لے لو۔ کہا یہ بھی بہت کم ہے۔ پھر تاجروں نے کہا عثمان، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، ہمیں ہی بیچ دو، ہم سے بڑا تاجر ادھر کوئی نہیں۔ کہا میں اس کو یہ مال بیچوں گا جو مجھے اس کے بدلے میں 10 گنا دے گا۔ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ 10 گنا اسے کون دے گا؟ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے سامان کو ایک جگہ پہ اتارا، گودام میں اتارا،
اور اعلان کر دیا کہ جس کو جو چیز ضرورت ہے، جس کو جتنے سامان کی ضرورت ہے، جتنے غلے کی ضرورت ہے، وہ آ کے لے سکتا ہے۔ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرضہ لیا تھا۔ تو ہم مسجد سے نماز سے فارغ ہوئے، میں باہر نکلنے لگا تو میں نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کے 50,000 ادا کرنے ہیں، وہ میرے پاس جمع ہو چکے ہیں، آپ کسی سے بولیں کہ وہ میرے گھر سے لے لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بات، یہ مروت اور خوبی کی وجہ سے میں تمہیں 50,000 درہم معاف کرتا ہوں، وہ میری طرف سے تم رکھ لو۔ اور ایک واقعہ جو بہت لمبا ہے، اس کی مختصر گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ واقعہ بدر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہاری بیوی یعنی کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، لہٰذا تم بدر کے قافلے میں شریک نہیں ہوگے، تم اسی کے پاس رکو۔ ان کی طبیعت بہت ناساز تھی، بہت شدید بیمار تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسی کے پاس رک جاؤ، پھر بھی تم اس غزوے میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس رکے جو بہت بیمار تھیں۔ تو مورخین ذکر کرتے ہیں، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی اسی بیماری کے اندر فوت ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ ان کی تدفین کا اہتمام کر رہے تھے۔ بدر کی فتح کی خبر ان کو اس وقت ملی۔ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، واپس آئے، اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جہاں سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ پہلے ام رقیہ بنت رسول، بعد میں ام کلثوم بنت رسول، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کی صورت میں رہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، صحابہ اکرام اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عثمان، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دورہ خلافت کے اندر، ان کی حکومت کے اندر سندھ سے لے کر اندلس تک اسلام کی سرحد پھیل گئی، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ زمین کو اسلام کی سرحد کے اندر شامل کیا۔ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے پہلے، ان کے دور سے پہلے، سمندروں پر رومیوں کا راج ہوا کرتا تھا، اور آپ کے قافلے کے اندر بڑے بہترین سپہ سالار تھے۔ یہ بھی میرے رب کی عنایت تھی، جن میں ولید بن عقبہ، سعید بن عاص، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن سعد اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے قافلے کے اندر بڑے بڑے عظیم سپہ سالار تھے۔ اگلے حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ، اگلے سال کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس سمندر پر میں اسلامی جھنڈا لہراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت پھر بحری فوج تیار کی گئی اور حضرت امیر معاویہ اس سارے کام کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے والے تھے، اور کہا کہ جب 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اگلے سال کا بھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، تو سمندر پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا تھا۔ 1400 کے قریب جو ہیں کشتیاں، جسے آپ کہہ لیں بحری بیڑے، وہ سمندر میں دندنا رہے تھے۔ وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پہلے بھی عظیم قربانیاں دیں، اسلام کو جس موقع پہ ضرورت پڑی، جس لمحے ضرورت محسوس ہوئی، چاہے وہ اسلام کے ابتدائی دن تھے، چاہے وہ اسلام کے عروج کے دن تھے، چاہے وہ اسلام کے تنگی کے دن تھے، یا آخر میں آپ کا دور خلافت تھا، ہر ایک دور آپ کا ایک پہلے سے اعلیٰ، پہلے سے بڑھ کر گزرا۔ تو سامعین کرام، ہوتی رہے گی آپ سے ملاقات اسی پروگرام میں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔